دیکھیے قاضی اعجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں حدیث لکھی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں رات کا وقت تھا, ایک بدو, ایک دیہاتی ان پڑھا حضور کی بارگاہ میں آ گیا. اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا. نبی کریم کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں غریب ہوں, بھوکا ہوں, مجبور ہوں, کچھ دیجئے. نبی کریم نے دیا, اور حضور جس کو ایک قطرہ دیتے تھے نا, اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جایا کرتی, کئی نسلوں کی بھوک چلی جاتی, کئی نسلوں. یہ جب سے لوگوں نے جیبوں پہ نظر ڈالنی شروع کی ہے نا, بھوک بڑھ گئی ہے. بندوں کی جیبوں پہ جو نظریں رکھتے ہیں تو بھوک بڑھ گئی ہے. جب سے نعت خانے اور خطیب نے دیکھنا شروع کیا ہے نا کہ نوٹوں کی دتھی کس کے پاس ہے, اس وقت سے بھوک زیادہ ہو گئی ہے. اگر توجہ رسول اللہ کی عطا پہ رہتی نا تو پھر تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جانی. بھوک بڑھتی ہے جب لوگوں پہ توجہ رہتی ہے. کرو مدح اہل دول رضا, اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا. اب ہمارے ہاں جب کوئی دیتا ہے تو فوراً وہ مطالبہ بھی کرتا ہے میرا احسان بھی مانو, میری تعریف بھی کرو, میرے پل بھی باندھو. وہ جس نے محفل کے اشتہاروں کے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میرا نام لو, اور جس نے دیگوں کے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کا بھی نام نہ لے تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے, اور جس نے ٹائلیں لگوائی ہوتی ہیں اس کا بھی کسی ٹائل پہ نام لکھنا ہی پڑتا ہے. یہ ساری مجبوریاں اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب دیا نا اس کو, اس نے بجائے تعریف کرنے کے پتہ کیا کہا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. یہ کیا دے رہے, نقل کفر, کفر نہ باشا, یہ آپ نے کیا دیا؟ جب اس نے یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال دی. فرمایا میں گردن کاٹوں گا اس گستاخ کی, مار ڈالوں گا. اللہ کے محبوب مسکرائے. فرمایا عمر ٹھہر جا, ذرا جلدی نہ کر, ذرا ٹھہر. اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں تھے بلکہ یہ نا گچھے تھے نور کے. یہ دانت نہیں تھے, یہ گچھے تھے نور کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, شاید ہی کو بندہ اتنی دور جائے جتنی دور بریلی کے امام چلے جاتے, شاید ہے کو جائے تو. کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے, عمر جلدی نہ کر. حضرت عمر خاموش ہو گئے. محبوب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے, حجرہ نور میں لے گئے. پہلے کھجوریں کھلائیں, سرکہ کھلایا, پھر اللہ کے محبوب نے دودھ پلایا. سیر ہو گیا تو نبی کریم نے جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا, پھر تھوڑا اور دیا, پھر تھوڑا اور دیا. کہنے لگا حضور بس کریں, اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا, اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بات آ, اور بھی کچھ مانگ. فرمایا حضور اب نہیں میں اٹھا سکتا, بس کریں. حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے, اب تیرا کیا خیال, کسی سے لڑائی نہ کرو, ڈنڈا نہ اٹھاؤ, اس کی رائے بدل دو. ہاں اس کی رائے بدل دو, اس کی رائے بدل جائے گی, اس کی رائے بدل دو. بدل جاتی ہے رائے جب آپ کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے, جب کردار کی پختگی ہوتی ہے تو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے. حضور نے رائے بدل دی, اور میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ حضور نظریات بدل دیا کرتے تھے, خیالات اور سوچیں بدل دیتے تھے, رائے بدل جاتی تھی. رائے بدل گئی. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا دنیا میں کوئی. حضور میں نے نہیں, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. یہ دربے نہیں ہے جی, در بے بہا دیے ہیں. در علیحدہ ہے, بے بہا علیحدہ ہے. شعر کی سمجھ ہی تب آئے گی. در میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا. کہنے لگا حضور میں نے نہیں اتنا سخی بندہ دیکھا. یہ قاضی اعجاز علیہ رحمہ کی شفا میں موجود ہے, یہ صاحب سیرت حلبیہ نے بالتفصیل لکھی ہے روایت. حضور فرمانے لگے راضی ہو گیا, بدو تھا, ان پڑھ, راضی ہو گیا. کہنے لگا جی بڑا. فرمایا یہ جو بات تو نے ابھی ابھی کہی ہے کہ میں نے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا, یہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ میرے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دو گے؟
ذرا بڑا حاضر رہ کے میری بات سننا. کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا. تو حضور فرمانے لگے پتہ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ جب تو نے کہا تھا نا حضور نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے. جب تو کہے گا نا کہ محبوب بڑا ہی دیتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے. جب تو کہے گا نا کہ حضور بڑا دیتے ہیں سخی ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی جب کو کہتا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹتے تھے, اور جب کہتا تھا نا بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں روشنی پیدا ہو جایا کرتی. تو وہاں سے بات چلی آ رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر لائے. صحابہ بیٹھے تھے, حضرت عمر بھی تھے. حضور انہیں باہر لائے, اس صحابی کو, بدو کو. حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہہ جو تو نے میرے ساتھ کہے تھے. اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑا دیتے ہیں, بلکہ قاضی صاحب رحمت اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے. کہنے لگا او میرے محبوب کے غلاموں, میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی دیکھی ہے. اتنی تیز ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. کون دیتا نبی کریم اتنی سخاوت چلتی. اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے محبوب نے ایک جملہ کہا. محبوب کریم فرمانے لگے عمر پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا, لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا. اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جو بڑی سمجھنے والی ہے, بڑی غور کرنے والی. حضور جب انہیں سمجھا لیا, بات واضح کر لی, تو اب محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال, یعنی میری اور اپنی امت کی مثال. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی. کھلی تھی, ناک سے نکیل نکلی تو باہر نکل گئی, بھاگ گئی. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے. کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی ڈنڈا مارتا تھا, کوئی کسی طریقے قابو کرتا تھا, لیکن وہ زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی, بلکہ اور بھدکتی تھی اور بھاگتی تھی. یہ میرے محبوب کا فرمان ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ باتیں کہتے کہتے نا میں دیکھ رہا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی بھرنے لگے. محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس اونٹنی کا مالک آ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, کیا تم نے میری اونٹنی کا حال کر دیا ہے, پیچھے ہٹو. حضور فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا, اپنی اونٹنی کو دکھایا, تو کہتے ہیں اونٹنی دوڑتی ہوئی اپنے مالک کی طرف آئی. اس نے بغیر کسی اور کی مدد لیے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اکیلے ہی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور سوار ہو کے چلتا بنا. محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی. زمانے نے کوشش کی پر قابو نہیں آئی. وہ آدمی کہنے لگا اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. یہ میرے ہیں تو مجھے پتا ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, یا اللہ مجھے ہی دے دے, مجھے ہبہ کر دے, میں سنبھال لوں گا. مجھے پتا ہے میں بڑے لوگ ہیں جو نہیں سنبھالے جا سکتے. آپ یقین کریں نہیں سنبھالے جاتے. سارے مل کے بھی کہیں تو سنبھالے, لیکن حضور نے فرمایا میرے ہیں میں سنبھال لوں گا. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. آقا نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام